آج کی اس نشست میں میں چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، دل کی تختی پہ یہ لکھ لیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت فاروق اعظم ہے۔ دھرتی پہ آنے والا ہر پیغمبر دو صفات کا حامل ہوتا ہے، ایک صفت بشیر اور ایک صفت ہے نذیر۔ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور انکار کرنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور نبی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی گفتار میں، کردار میں، اقوال میں، افعال میں صداقت ہو، جھوٹ کی نسبت نبوت کی طرف کی ہی نہیں جا سکتی۔ نبی جو کہہ دیں، جو فرما دیں، وہ ہو کر رہتا ہے اور اسے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ کہ اس کو کرنے والا خالق ہے، مالک ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، دھرتی پہ وہ ہو کر رہے گا۔ ساری کائنات میں سچائی تقسیم کرنے والی ذات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کے در دولت پر بیٹھ کر ابو بکر صدیق اکبر بنتے ہیں۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو سچائی کا طالب ہو اور جس کی زبان پر ساری زندگی جھوٹ نہ آئے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ سچائی خود الفاظ نبوت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ جو حضور نے کہہ دیا، جو فرما دیا، وہ ہو کر رہتا ہے۔ لوگ یہ کہا کرتے ہیں جذبات میں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ جھوٹا نبی تھا۔ یہ بات عقیدے کے لحاظ سے اتنی غلط ہے کہ عقائد کی دنیا میں اس بڑی غلطی کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ کی نسبت نبوت کی طرف کی ہی نہیں جا سکتی۔ نبی سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کی گفتار میں، جس کے کردار میں، جس کے اقوال میں، جس کے افعال میں صداقت ہو، اور اس قدر صداقت اور سچائی ہو کہ پیغمبر جو فرما دیں، نبوت کے فرمانے کے بعد زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ہوائیں رخ بدل سکتی ہیں، سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام درہم برہم تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی قول جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر کے اقوال میں، افعال میں، کردار میں
وحی کا پہرا ہوتا ہے۔ نبی تجربے کی بنیاد پہ کچھ نہیں کہتا، مشاہدے کی بنیاد پہ کچھ نہیں کہتا، تجزیے کی بنیاد پہ کچھ نہیں کہتا۔ پیغمبر وہ کہتا ہے جو اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جو کہتے ہیں پھر وہ کر کے دکھانے پہ قادر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا۔ مدینہ اس طرف ہے اور حضور اس طرف چلنے لگے، یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچے، وہاں قیام فرمایا۔ اس سفر میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سر مبارک کی قیمت مکہ میں لگ چکی ہے، اور سرداران قریش نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی حضور کا سر لے کر آئے گا یا ابو بکر صدیق کو قتل کر کے آئے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ لوگ انعام کی لالچ میں نکلتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کہ 2 لوگ جا رہے ہیں سفر پر۔ ابو بکر صدیق کو تو پہچان لیتا ہے، لیکن وہ امام الانبیاء کو نہیں جانتا۔ وہ دونوں کو پکڑ لیتا ہے، پا لیتا ہے، اور ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اب اگر ابو بکر صدیق سچ بولتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء ہیں، تو خدا کی امانت جو نبوت کی صورت میں ابو بکر صدیق کے حوالے ہے، وہ امانت ضائع ہونے کا خوف ہے۔ اور اگر ابو بکر صدیق جھوٹ بولتے ہیں تو ابو بکر کی صداقت میں شبہ آتا ہے۔ قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہ ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق نے غلط بیانی کی تھی۔ سائل نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے وہ جواب دیا کہ صداقت بھی اپنی جگہ قائم رہی اور اللہ کی امانت نبوت کی صورت میں وہ بھی محفوظ رہی۔ فرمایا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ قریب کی بستی کا کوئی باشندہ ہے اور ابو بکر کو راستہ دکھا رہا ہے، لیکن تخیل کی دنیا میں، تصورات کے آئینے میں ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کے راستے کا طالب ہوں اور مجھے جنت کی راہوں کا نہیں پتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ یوں سفر ہو رہا ہے۔ سفر ہوتے ایک شخص ہے جسے سراقہ کہتے ہیں، طویل القامت وجود ہے، اور سراقہ اس کو پتہ چلا کہ 100 اونٹ انعام میں رکھے گئے ہیں۔ وہ دل میں اونٹوں کے لالچ میں نکلتا ہے، اور اسے کسی نے بتایا کہ میں نے 2 لوگوں کا سایہ دیکھا، اندھیرے میں سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سراقہ نے کہا کوئی اور ہوں گے مسافر۔ گھر میں آیا، باندی کو یہ کہا کہ میری سواری کو تیار کر کے اس مقام پہ پہنچا دو۔ سواری پہنچا دی گئی۔ سراقہ نے سواری لی ہے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پیچھے دیکھا، گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سراقہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ان کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ سراقہ نے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ساتھ تاجدار صداقت کو دیکھا. یہاں تاجدار نبوت ہے، وہاں تاجدار صداقت ہے. سراقہ نے گھوڑے کو اٹھایا، اسلحے کو سیدھا کیا کہ میں ابھی ان پر قاتلانہ حملہ کرتا ہوں. دھرتی کو غیرت آ گئی، زمین کو غیرت آ گئی. زمین نے سراقہ کے سواری کو پکڑ لیا اور اندر دھسانے لگی. جب سراقہ کا گھوڑا دھسنا شروع ہوا تو سراقہ کپ کپانے لگا. وہ ڈر گیا اور سمجھ گیا کہ ان کی حفاظت کا پہرا تو آسمانوں سے ہے، ان کو ہاتھ لگانا آسان کام نہیں ہے. سراقہ نے ہاتھ باندھ لیے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے گھوڑوں کی لالچ میں آیا تھا، لیکن آپ کا مقام دیکھا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے تو کائنات حرکت میں آ جاتی ہے. میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا یاد کرے گا؟ اگرچہ تو میرا سر لینے کے لیے آیا ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. سراقہ کو معاف کیا گیا. زمین نے سراقہ کی سواری کے قدموں کو چھوڑا. سراقہ پیچھے ہٹا. پھر دوبارہ اونٹوں کی لالچ ذہن میں آئی. سراقہ 4 قدم ہٹ کے پھر حملہ آور ہونا چاہا. زمین نے پھر اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور دھسانا شروع کیا. سراقہ نے پھر ہاتھ باندھ دیے. آپ نے پھر دوبارہ اسے معاف کیا ہے. سراقہ کو تیسری دفعہ پھر لالچ آیا اور اس نے پھر گھوڑے کو 4 قدم ہٹ کے ایڑی لگائی ہے. گھوڑا اٹھا ہے. زمین نے پھر سراقہ کو پکڑ لیا ہے. سراقہ دھسنا شروع ہوا، یہاں تک کہ جب سراقہ کے وجود کو بھی زمین دھسانا شروع کیا تو سراقہ نے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، یا اللہ کے رسول، آج کے بعد اگر میں آپ کے قریب آؤں گا بھی تو قاتل بن کر نہیں آؤں گا، آپ کا غلام بن کر آؤں گا، مجھے معاف فرما دیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، سراقہ جا، کیا یاد کرے گا، میں نے تجھے معاف کیا ہے. اور پھر سراقہ کو کہا، سراقہ آج وہ دن ہے کہ میں قسم پرسی کی حالت میں، فقیری کی حالت میں، مسکینی کی حالت میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، مدینہ کا مہاجر بن رہا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایک قصبہ نہیں ہے جہاں میری حکومت ہو، کوئی ایک شہر نہیں ہے جہاں میری حکومت ہو. مکہ والوں نے نکالا ہوا ہے، لیکن سراقہ وہ کیا دن ہوگا کہ جب کسرا فتح ہوگا، کیسر روم فتح ہوگا اور اس کے کنگن کو لایا جائے گا. اور سراقہ وہ کیا دن ہوگا، آج تو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کیا دن ہوگا جب کسرا کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جا رہے ہوں گے. کائنات حیران ہے. ابو بکر صدیق مسکرانے لگے کہ یہ حملہ کرنے والا ہے اور ہم مسافر بن کے جا رہے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور بشارت دے رہے ہیں کسرا کے فتح ہونے کی، دنیا کی عظیم قوت، سپر پاور کے ٹکڑے ہونے کی، اور اس بادشاہ کے کنگن مدینہ میں آنے کی بشارت دے رہے ہیں. اور صرف اتنا نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ کنگن آئیں گے اور سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن بھی پہنائے جائیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. سراقہ واپس چلا گیا. 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. ایک وقت آیا سراقہ نے اسلام قبول کیا، آپ علیہ السلام کے قدموں میں آیا، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد سراقہ چونکہ حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں اسلام قبول کیا تھا، اس نے زیادہ اسے صحبت کا موقع نہ مل سکا. 19 روایات ہیں جو حضرت سراقہ بن مالک سے مروی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے چکے ہیں کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کیسر روم کسرا کے بادشاہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اور وہ کنگن بڑے مشہور تھے. بادشاہ کے ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن ہوتے تھے اور وہ انہیں ہلاتا تھا، ان کی آوازیں بجا کرتی تھی. دور گزرا ہے امام الانبیاء کا. حجرہ عائشہ میں آرام کرنے والے
رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت دے چکے ہیں۔ آپ کے بعد دور آیا ہے ابن خطاب کا، آپ کے بعد دور آیا ہے ابو بکر صدیق کا، ان کا دور خلافت گزرا، اور پھر دور آیا ہے ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں نے عرض کی تھی کہ یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ ابن خطاب کا دور خلافت آیا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اسلام کی فوج اٹھی ہے، فاروق اعظم کے ایما پر، آپ کے حکم پر مدائن پر حملہ آور ہوئی، قیصر روم کو شکست دی ہے، کسرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مال غنیمت لایا گیا، مسجد نبوی کے دروازے پر سونے کے چاندی کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کون فاروق؟ وہ فاروق اعظم کہ جس کے اسلام لے آنے سے اللہ کا دین جلوت سے خلوت میں آیا ہے، وہ عمر کہ جس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام بند کمرے سے بیت اللہ کی چار دیواری میں آیا ہے، وہ عمر کہ جو مراد نبی ہے، وہ عمر کہ جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر کعبے کی چوکھٹ پہ اللہ سے مانگا ہے، وہ ابن خطاب فاروق اعظم جو مراد رسول ہے، وہ عمر جو فرش پہ بیٹھ کے امام الانبیاء کو رائے دیتا ہے، اللہ عمر کی رائے کو انہی الفاظ میں آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے، وہ عمر کہ دھرتی پہ جس کا یہ دعویٰ ہے، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا، لوگوں بائیں سائڈ پر بیٹھے فرشتے جو انسان کی بدی اور گناہ لکھنے پہ مامور ہے، اس فرشتے کو موت تک قلم چلانے کی تو دور کی بات ہے، قلم اٹھانے کی بھی زحمت نہیں دی ہے، وہ عمر کہ جو مراد رسول ہے، وہ عمر جو آج بھی گنبد خضرا کا مکین ہے، اس عمر کا دور خلافت آیا ہے، بشارت نبوت دے چکی ہے۔ ابن خطاب کے دور میں اسلام کی جلغار ہے، اسلام کی فوجیں جا رہی ہیں، مدائن فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں۔ نماز پڑھا کر عمر بن خطاب باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ابن خطاب نے کہا مال غنیمت کی لسٹ پیش کی جائے، لسٹ پیش کی جاتی ہے، اس میں ساری لسٹ کو مطالعہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں وہ کنگن نہیں لکھے ہوئے جو بادشاہ پہنا کرتا تھا۔ عرض کی گئی ابن خطاب امیر المومنین وہ کنگن نہیں ہوں گے، اس لیے نہیں لکھے ہوئے۔ فرمایا نہیں ہو نہیں سکتا، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ میں حضور کے ساتھ تھا، آپ نے بشارت دی تھی کہ سراقہ کے ہاتھوں میں اللہ قیصر روم کے کنگن پہنائے گا، اور میرے دور میں تو وہ فتح نہ ہو سکا، وہ کنگن نہیں پہنائے گئے۔ مجھے امید ہے آپ کے دور خلافت میں وہ فتح ہوگا، وہ کنگن آئیں گے، مال غنیمت میں ہوں گے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، مال غنیمت کو بکھیرا گیا، کنگن کو تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ وہ سونے کے کنگن ملے۔ ابن خطاب دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ کو بلاؤ۔ حضرت سراقہ بیمار تھے، دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور ابن خطاب نے فرمایا عمر فرمانے لگے سراقہ اگرچہ امام الانبیاء کا قانون یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ سونا مردوں پر تا ابد حرام ہے، لیکن حضور نے فرما دیا تھا، حضور نے بشارت دی تھی کہ سراقہ
تیرے ہاتھوں میں اللہ کیسر روم کے کنگن پہنائے گا، وہ سونے کے کنگن، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنا کر حضور کی بشارت کو سچا ثابت کرنے لگا ہوں۔ پھر ابن خطاب نے ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے ہیں، سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری کا شباب ہے، اس لیے ان کے دور میں اللہ نے یہ اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ خالی ہے تیرا دل، خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے دشمن فاروق، اے دشمن فاروق، تجھے اتنی بھی خبر ہے فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔